میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے، میرے پاس پیسے آئے، میں نے ایک مکان کی بھی دو بنا لی ہے، پھر تیسرا بنا لیا، پھر چوتھا بنا لیا، کہ میں نے پیسے نے مسجد بھی بنائی ہے، کو مدرسہ بنایا میں نے پیسے آنے پر، اس کے لیے دے دیں گے 100 روپیہ 200 روپیہ 1000 روپیہ 2000، بڑھ گیا 50,000 دے دیا۔ وہ اور لوگ ہیں جو 10 20 50 لاکھ کروڑ دیتے ہیں، اور لوگ، میں پبلک کی بات کر، عام لوگ، ہم کتنا دے دیں گے؟ اس نے 3 مکان دے دیے، پھر بھی 10,000 5,000 نہیں، اللہ نے دیا مسجد بنا دو، اور خطیب امام مجھ سے لے لو، میں وہ خطیب امام دے دوں گا، مدرسہ بنا لو بچوں کا استانی میں دے دوں گا، استاد میں دے دوں گا، مکان کی وراثت ہے، مدرسے کی وراثت نہیں ہے، مکان کی وراثت، مسجد کی وراثت نہیں ہے، وہ بن جائے گی قیامت تک مسجد ہے، جو لوگ وہاں نمازیں پڑھیں گے بنانے والے کے نام میں نیکیں جائیں گے۔ مدرسہ بنا دیا، بچوں نے علم سیکھا، معلمہ بن گئی، معلم بن گئے، آگے لاکھوں ہزاروں کے حساب سے معلم و معلمات بنا دی، جتنے بنیں گے اس ایک مدرسہ بنانے والے کے نام میں سب کی نیکیاں جائیں گی۔ لیکن ادھر توجہ کم ہوتی ہے، کہتے ہیں میرے اتنے بچے ہیں سب کے لیے بنانا ہے، تو مرنا تو نہیں ہے نا، اپنے لیے بنا لینا چاہیے، یہ تو مکان بچوں کے لیے۔ اور پھر ایک خوشخبری سنیں، آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دی، چڑیا کے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دی، اللہ کریم کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں، من بنا للہ مسجدن، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، بن اللہ بیت فی الجنہ، اللہ کریم جنت میں اس کا گھر بنا دے گا۔ اور جو چڑیا گھونسلے کے برابر مسجد، مطلب یہ ہے کہ نہیں 2 کنال تو 1 کنال میں بنا دو، 1 کنال نہیں ہے 10 مرلے میں بنا دو، اپنی بھی تو کوٹھی ہے نا 3 4 کنال کی، تو اللہ کے گھر کو 10 مرلے کا بنا دو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک وہاں مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، جتنے لوگ پڑھیں گے سب کا بنانے والوں کو ثواب ملے گا۔ جناب سرکار کائنات علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جہاں مسجد نبی شریف ہے وہاں کھلا میدان تھا، تو آپ کی نگاہ کرم ہوئی، فرمایا یہاں مسجد بنانی چاہیے۔ جن کی زمین تھی ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ آفر کر دی، حضور ہم حاضر ہیں۔ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ جی یہ۔ تمہارا ابو جی کا نام کیا ہے؟ جی یہ۔ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو گئے۔ اچھا تم یتیم ہو؟ یتیم سے نہیں لینا، یتیم سے نہیں۔ آج ہم یتیم کا مال لے لیں گے، پھر لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ہی ہے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پیسے دیں گے پھر لیں۔ پھر جو اس وقت مارکیٹ ریٹ تھا اس جگہ کا ریٹ لگایا گیا۔ اب جو ریٹ طے ہوا تو جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے پیسے میں دوں گا۔ اور وہاں مسجد بنی، اور اس مسجد میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب ہے، اور زمین میں پیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اور نظریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنائی رل کے صحابہ کرام نے جس نے اینٹ پکڑائی نظریہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، 50,000 ایک نماز کا ثواب ہے۔ قیامت تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، ہر بندے کی نماز کا ثواب پلس ہو کے ان کے نام مال میں جائے جنہوں نے نظریہ پیش کیا اور پیسے دیے۔ 50,000۔ اور جو جامع مسجد بناتے ہیں وہاں 500 نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ صاحب آپ کو آگے بھی لگا کے دکھایا ہے کہ جو مسواک کر کے نماز پڑھے تو 500 کی بجائے 35,000 نماز کا ثواب، اور جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے 24,50,000 کا نماز کا ثواب، اور اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر 17 کروڑ 15 لاکھ نماز کا ثواب۔ جتنا سب کو ملے گا اتنا مسجد بنانے والے کو ملے گا۔ تو پیارے دوستوں بزرگوں، وکیل صاحب نے بڑی سی باتیں سنائی۔